فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم صدق اللہ العظیم۔ پھر جس وقت تم کافروں سے ملو تم مارو ان کی گردنیں یہاں تک کہ جب خوب خون ان کا گرا چکو تو پھر باندھو ان کو بیڑیوں میں، پھر اس کے بعد یا تو احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے لو۔ جب جنگ اپنے ہتھیار رکھتے یہ حکم سن چکے، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو خود ان سے انتقام لیتا، لیکن تمہاری آزمائش کرتا ہے بعض کو بعض کے ساتھ لڑا کر۔ جو لوگ قتل ہو گئے اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ ہرگز ان کے اعمال کو بیکار نہیں کرے گا، ان کو راہ دکھلائے گا اور درست کرے گا ان کے حال کو، اور داخل کرے گا ان کو جنت میں جس جنت کا تعارف کرایا ہے ان سے۔ تو اس بات کا ذکر اوپر چل رہا تھا کہ دنیا میں دو طبقے ہیں انسانوں کے نظریاتی اعتبار سے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کا فرما بردار، انہیں مسلمان کہا گیا، مومن کہا گیا۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کا نافرمان، اسے کافر کہا گیا۔ فرمایا جب کافر مسلمانوں کے ساتھ لڑ پڑیں، حملہ آور ہو جائیں، تو مقابلے میں مسلمانوں کو کیا حکم ہے؟ تو یہ اوپر حکم بیان کیا تھا پچھلے درس میں کہ جب تم کافروں سے میدان جہاد میں، میدان کارزار میں مل جاؤ تو فضرب الرقاب، اولاً چونکہ کافر حملہ آور ہو کر آئے ہیں تم جواباً ان کو خوب مارو۔ اصل عبارت یہاں مقدر ہے فضربوا ضرب الرقاب، مارو ان کی گردنوں پر۔ تو معنی یہ ہے کہ سر تن سے جدا کرو، قتل کرو ان کو، جو آئے مارتے جاؤ۔ حتی اذا اسقنتموہم، یہاں تک کہ تم ان کا خوب خون گرا چکو، خوب لڑائی ہو جائے، کافروں کی جب کمر ٹوٹ جائے، جس طرح بدر میں خوب لڑائی ہوئی، کافروں کی کمر ٹوٹی اور 70 آدمی قتل ہو گئے اور سردار مارے گئے، ان کے اندر 70 آدمی گرفتار ہو گئے۔ جب یہ صورت بنی تو باقیوں نے میدان چھوڑ دیا، بھاگ گئے۔ تو قرآن پاک نے یہ حکم بیان کیا جب مقابلے پر آئے تو خوب مارو، گردنیں ان کی اڑاؤ، اور جو زندہ ہاتھ آئے اس کو گرفتار کر لو۔ اس زور کے ساتھ، اس شدت کے ساتھ کہ جو باقی طبقہ ہے وہ بزدلی کی وجہ سے فرار ہو جائے تو جنگ ختم ہو جائے گی۔ فشدوا الوثاق، مارنے والوں کو مارو اور جو مرنے سے بچے ان کو پکڑ لو۔
فشد الوثاق، مضبوطی سے ان کو پکڑ لو۔ تو دو حکم ہیں، ایک حکم یہ ہے کہ کافر کی گردن اڑا دو، دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر وہ قتل سے بچ جائے تو اسے گرفتار کر لو۔ تو دونوں صورتیں، قتل کرنا بھی جائز ہے اور گرفتار کرنا بھی جائز ہے۔ فشد الوثاق، خوب باندھو ان کو۔ چنانچہ بدر میں 70 ان کے قتل ہوئے، ابو جہل، امیہ ابن خلف، عتبہ، عتیبہ، یہ سردار ان کے قتل ہوئے۔ 70 آدمی ان کے گرفتار ہو گئے۔ گرفتار لوگوں کو مدینہ منورہ پہنچایا گیا، مشورہ کیا گیا کیا کیا جائے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور مشورہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ چھوڑنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ شاید ان کے دل میں بھی کوئی نرمی پیدا ہو جائے اور یہ مسلمان ہو جائے تو کل ہمارے بھائی بن جائیں گے، ہمیں کام آئیں گے۔ اور اگر مفت میں چھوڑنا مناسب نہ ہو تو ان سے کچھ بدلہ لے لیا جائے، جس کو فدیہ کہتے ہیں۔ چنانچہ مشورہ چلا تو صحابہ کی اکثریت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق رائے دینا شروع کر دی، ٹھیک ہے ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو فدیہ لے لیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو حضرات کی رائے ان سب کی رائے کے خلاف آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کو قتل کیا جائے، اور قتل بھی اس ترتیب سے کیا جائے کہ میرے رشتہ دار میرے حوالے کرو۔ آج عمر فاروق کے ماموں گرفتار ہو کر آئے تھے، فرمایا کہ میرے حوالے کرو۔ ابو بکر کے رشتہ دار ان کے حوالے کرو، عثمان کے رشتہ دار ان کے حوالے کرو، علی کے رشتہ دار ان کے حوالے کرو۔ حضرت عقیل علی کے بھائی گرفتار ہو کر آئے تھے۔ حضرت عباس حضور کے حقیقی چچا، حضرت علی کے چچا، گرفتار ہو کر آئے تھے بدر، یہ قیدی تھے بدر۔ تو ان دو حضرات کی رائے یہ تھی کہ اپنے اپنے رشتہ داروں کو اپنی اپنی تلوار سے قتل کر دیا جائے، تاکہ کفار مکہ کے اوپر جو باقی ہیں ایسی دھاک بیٹھے، مسلمانوں کے خلاف آئندہ کسی کو جرأت نہ ہو تلوار اٹھانے کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا، حضرت عمر فاروق کا مشورہ، حضرت سعد بن معاذ، ان دو کا مشورہ ایک تھا۔ باقی تمام صحابہ، انصار بھی، مہاجرین بھی، اکثریت کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے اور ان سے فدیہ لے لیا جائے، پیسے لے لیے جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ کے مشورے کو لیتے ہوئے یہ فیصلہ کر دیا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ بڑے عجیب عجیب واقعات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربی، یہ بھی گرفتار ہو کر آئے تھے قیدیوں میں۔ ایک طرف حضور کے چچا گرفتار ہو کر آئے، ایک طرف حضور کے چچا زاد بھائی حضرت عقیل گرفتار ہو کر آئے، ایک طرف حضور کے داماد گرفتار ہو کر آئے۔ کیا عجیب سما تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ان قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ فیصلہ ہو گیا، اس فیصلے کو آسمان پر قبول کیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن رائے حضرت عمر فاروق کی آسمان پر پسند کی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی اتاری کہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم۔
اگر اللہ کا قانون پہلے نہ آیا ہوتا کہ قیدی کو فدیہ لے کر چھوڑنا جائز ہے تو اس فیصلے پر تم سب کو عذاب عظیم ملتا میری طرف سے۔ اس وقت فدیے کا فیصلہ آپ کا آسمان پر منظور کر لیا گیا ہے، لیکن رائے یہ حضرت عمر فاروق کے اللہ کو پسندیدہ تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آسمان سے عذاب آ جاتا تو سوائے عمر اور سعد ان دو کے باقی کوئی نہ بچتا، لیکن اللہ جل شانہ نے اس رائے کو قبول کرتے ہوئے، اس فیصلے کو قبول کرتے ہوئے اجازت دے دی، ٹھیک ہے، چونکہ یہ قانون پہلے سے آیا تھا کہ قیدیوں کے بارے میں کیا کرنا ہے، فَإِمَّا مَنَّ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، قیدیوں کو قید ہونے کے بعد اب آپ کو اختیار ہے، آپ ان سے پیسے لے کر ان کو چھوڑ دو یا ان کو مفت میں چھوڑ دو، منن احسان، اما فدان یا فدیہ، جیسے ہم نے ابھی لندن کو واپس بھیج دیا تو قیدی ہو گیا تھا نا ہمارا، تو قیدی ہونے کے بعد اما منن، اسی لیے کہتے ہیں نا دو باتیں تھیں، یا فدیہ لے کر چھوڑ دو یا احساناً مفت چھوڑ دو، تو انہوں نے چائے بھی پلائی، خدمت بھی کی اور مفت چھوڑ دیا، اختیار ہے یہ۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ یہ احسان کرنا آیا ہمارے مفاد میں تھا یا نہیں، احسان کسی پر کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ایک لطیفہ ہے کہ ایک دفعہ آسمان پر باز پرواز کر رہا تھا تو اس نے دیکھا جنگل میں بکریاں چل رہی ہیں، ایک شیر آیا، وہ دوڑا تو سب بکریاں ادھر ادھر بھاگ گئیں اور ایک بوڑھی بکری ادھر ہی بیٹھی تھی، تو باز نے دیکھا کہ یہ تو آج گئی، تو وہ شیر آیا بکری کے قریب آ کر حملہ آور ہونے کے بجائے بیٹھ گیا، بکری اس کے کندھے پہ سوار ہوئی اور شیر اس کو اٹھا کر لے گیا خوب سبزے والی جگہ پر، اس کو وہاں چھوڑ دیا، دن بھر اس بکری نے وہاں پیٹ بھرا، شام کو اس شیر نے پھر بکری کو اٹھایا اور جہاں سے اٹھائی تھی وہاں لا کے چھوڑ دی۔ تو باز نے یہ منظر دیکھا تو بہت حیران ہوا، یہ کیا بات ہے، وہ شیر کے پاس آ گیا، کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی، تو اس نے کہا اصل بات یہ ہے کام میں وہی کرتا ہوں جو تم سمجھتے تھے، لیکن اس بکری کا مجھ پر ایک احسان ہے، اس احسان کا بدلہ یہ میں دیتا ہوں، میں چھوٹا تھا میری ماں مر گئی جنگل میں، تو یہ بچوں کے ساتھ جہاں جنگل میں چرنے آیا کرتی تھی، تو اس کے بچے دودھ پیتے تھے اس کا، تو اس نے مجھے بھی دودھ پلایا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اس نے مجھے بھی دودھ پلایا ہے، اس لیے یہ میں اس کا احسان ہے، اس احسان کا بدلہ یہ ہے میں اس کی خدمت کرتا ہوں، میں اس کو کھاتا نہیں۔ تو باز نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس کا مطلب احسان کرنا چاہیے، میں بھی احسان کروں گا تاکہ مجھے بھی بدلہ ملے۔ اس نے ایک دن ایسے کیا کہ بارش ہو رہی تھی اور سیلاب چڑھ گیا اور ایک چوہا جا وہ پانی میں بہہ رہا تھا، تو چلتے 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 اس نے وہ دیکھ لیا، تو اس نے اوپر سے چھلانگ لگائی اور پنجے میں آ کر پانی سے چوہے کو اٹھایا، چوہا بے ہوش، اٹھا کر اس کو لے گیا اپنے گھونسلے میں، وہاں جا کر اس کو رکھا، اوپر بیٹھ گیا کہ یہ گرم ہو جائے، تو اگر زندہ ہو تو بچ جائے گا، چنانچہ اس کو گرم کرنے میں باز بیٹھ گیا تو وہ بھی سو گیا، چوہا جب گرم ہوا ہوش میں آیا جاگا، اس نے باز کے پر کاٹے اور پر کاٹنے کے بعد چوہا اتر کے نیچے آ گیا۔ اب جب باز کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ چوہا تو کوئی نہیں ہے، کدھر گیا؟ اس نے کہا چلو چھوڑو، جدھر سے آیا تھا چلا گیا، اس کا مطلب زندہ ہے، چلا گیا، ہم نے نیکی کر لی ہے۔ جب اس نے اپنی پرواز پاری تو نیچے گر کے آ گیا، پاری نہیں، اس کے پر سارے چوہے نے کاٹ دیے۔ تو باز کو بڑا دکھ ہوا، اس نے کہا یار شیر کہتا تھا احسان کا بدلہ ہوتا ہے، میں نے احسان کیا، یہ اچھا بدلہ ملا۔ اب وہ دوبارہ اٹھتے بیٹھتے لٹکتے ہوئے کروٹیاں کھاتے ہوئے شیر کے پاس پہنچا اور آ کر اپنی کہانی سنائی اور کہنے لگا تو کہتا تھا احسان کا بڑا بدلہ ہوتا ہے، میں نے بھی احسان کیا تو مجھے یہ بدلہ ملا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندے، کسی
اعلیٰ نسل پہ احسان کرو تو فائدہ ہوگا. تم نے کمینے پر کیا احسان تو کمینہ کیا فائدہ دیتا ہے؟ تو بھارت کمینہ ہے، اس پر احسان کرنے کا ہم کو کوئی فائدہ؟ کسی دشمن ہو اعلیٰ نسل کا احسان کرو، فائدہ ہوتا ہے، کچھ تمہیں بھی فائدہ ہو. تو مفت میں چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن دشمن کو دیکھو کوئی احسان مند ہے بھی کہ نہیں، احسان شناس ہے بھی کہ نہیں. فرمایا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، احسان کر کے اس کے بعد ان کو چھوڑ دو، یہ تمہاری مرضی ہے. یا یہ ہے کہ اما فدان، یا فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو. یہ سلسلہ چلے قتل کا اور قیدیوں کا حتی تضع الحرب اوزارہا، جب جنگ اپنے ہتھیار چھوڑ دے تب تم ان کو ختم کر دو. دیکھو اللہ جل شانہ نے کیسے کیسے منظر دنیا میں دکھائے ہیں کہ افغانستان میں جب امریکہ داخل ہوا تو جنگ شروع ہوئی، تو مسلمان قید بھی ہوتے رہے، قتل بھی ہوتے رہے، پھر جنگ کا پانسا پلٹتا رہا، کافر بھی قتل ہوتے رہے، قید بھی ہوتے رہے. پھر آخر لڑتے 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 امریکہ نے خود ہتھیار ڈالے. تو قرآن کریم کہتا ہے ان جناحوا للسلم، اگر کافر صلح کے لیے جھکائے تو فجنح لہا، تم بھی جھکاؤ. جب تک کافر پہل نہ کرے، صلح کی اپیل نہ کرے، تم ان کی گردنیں مارتے رہو. چنانچہ اس انداز سے حتی تضع الحرب اوزارہا، جنگ نے اپنے ہتھیار ڈال دیے. اور اللہ کی شان کہ 20 سال بعد جس قابل سے ان پھٹے پرانے کپڑے والے، داڑھی اور پگڑی والے، ان خرقہ پوش نشینوں کو نکالا گیا تھا، اسی آفس میں جا کر دوبارہ بیٹھے اور اعلان کیا آج سے جنگ ختم ہے. حتی تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار کا کر دے، چھوڑ دے. فرمایا ذالکا، یہ حکم ہے مسلمانوں، کافر جب حملہ آور ہو جائیں اس کا مقابلہ آپ نے کرنا ہے، لڑائی لڑنی ہے، ان کی گردنیں مارنی ہیں، ان کے لوگوں کو قید کرنا ہے. کچھ تو بھاگ جائیں گے، جو قیدی تمہارے پاس آئیں یا احسان کر کے چھوڑ دو یا ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دو، جنگ کے ختم ہونے تک یہ ہمارا قانون ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ مقرر کر دیا، کسی کا کیا کسی کا کسی کا کیا. حضرت ابو العاص بن ربیع جو حضور کے داماد تھے، یہ قید ہو کر آگے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مکہ مکرمہ میں تھی، اس کو پتہ چلا کہ یہ فیصلہ ہوا ہے، تو اس نے ایک ہار اپنے گلے کا بھیجا مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ فدیہ ہے، یہ لے کر آپ میرے شوہر کو چھوڑ دیں. جب وہ ہار پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ ہار وہ ہار تھا جو حضرت خدیجہ کا تھا، اور خدیجہ نے رخصتی کے وقت اپنی بیٹی کے گلے میں ڈال دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے ہار پہچان لیا. آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ دیکھو یہ ہار خدیجہ کا ہے، تو اگر تم اجازت دو سارے تو ہم اس کو اس شرط پر چھوڑ دیتے ہیں، خدیجہ کا ہار واپس ہو جائے بیٹی کے لیے کہ یہ مکہ جا کر ہماری بیٹی کو واپس بھیج دے. ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہے، قیدی ہو کر آیا. حضور نے فرمایا بس تیرا یہی فدیہ، یہ شرط ہے، جاؤ مکے سے جا کر میری بیٹی کو مدینہ روانہ کر دو، تم کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے. حضور سے وعدہ کر کے چلا گیا. اب ہمارے ہاں جیسا کوئی ہوتا تو اچھی کرا دیجیے بھیجنا، وہ تو پھنسا ہوا تھا اس لیے مان گیا کہ میں اگر کون مانتا. لیکن وہ مکہ میں پہنچے، ایسے ہوتے ہیں یعنی اعلیٰ نسل کے لوگ مکہ میں آئے اور حضرت زینب کو مدینہ روانہ کر دیا. اور چند دن کے بعد کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے اور مدینہ آ گئے. جب مدینہ دوبارہ آ گئے تو حضور نے اس نکاح کو بحال کر دیا، واپس زینب کو ان کا روانہ کر دیا. تو بعض لوگوں نے پوچھا ابو العاص بن ربیع سے، اگر تم نے یہی کام کرنا تھا، مسلمان ہونا تھا، تو اسی وقت مسلمان ہو جاتے مدینہ میں، اگر زینب بھی چلی جاتی، فدیے کا مسئلہ بھی نہ ہوتا، کوئی بات ہی نہ ہوتی. تو عجیب بات کی. کہا کہ دیکھو اگر وہی مسلمان ہو جاتا تو لوگ کہتے قیدی تھا ڈر کے مسلمان ہو گیا. اب میں قیدی نہیں ہوں، آزاد ہو گیا ہوں، اب مسلمان ہوا ہوں تو اپنے دل سے کیا ہوا ہوں.
مسلمان ہوا ہوں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان کو پرکھ کر ایمان کو قبول کیا، پھر ایمان کے معیار پر ایسے قائم ہوئے کہ ایک غزوے میں شہید ہو گئے. تو یہ اسلام کی ابتدا ہے میرے بھائی، جس کو ہم نے چھوڑا ہے. رب تعالیٰ کے جو حکم ہے یہ ہماری طرف سے حکم ہے. وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ خود ہی سارا کشمیر لے کر ہمیں دے دے، ہمیں اگر اللہ چاہے تو لَمْ تَصَرَ مِنْهُمْ، اللہ خود ان سے بدلہ لے لے، لیکن اللہ خود بدلہ لیتا نہیں ہے. وَلَكِنْ يَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، اللہ تم کو ایک دوسرے کے ساتھ لا کر امتحان تمہارا لیتا ہے، آزمائش کرتا ہے، کون اللہ کے راستے میں جا کر لڑتا ہے اور کون گھر میں بیٹھتا ہے. وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کے راستے میں جا کر لڑتے ہوئے قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، تو فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرتا. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اللہ ان کو راستہ دکھلاتا ہے، ان کا حال اللہ درست کرتا ہے. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ان شہداء کو اللہ جنت میں داخل کرتا ہے. عَرَّفَ حَالَهُمْ، جس جنت کا ان سے تعارف ہے. اس دین کی بقا کس صورت میں ہے، اگلی آیت میں اس کا ذکر انشاءاللہ شروع ہوگا. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا